السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. میں بالکل خیریت سے. آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گرمیوں کی چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ اب تو خیر سے اینڈ ہونے والی ہیں اور ماؤں نے تیاریاں شروع کر لی ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے کی. بچوں کے لنچ باکس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں, بچوں کے بیگس کی تیاریاں شروع ہو گئی, بچوں کے یونیفارمز اور بھی 100 چیزیں ہیں, 100 اخراجات ہیں جو کہ آج کل ہمارے پیرنٹس کے سروں پہ آ گئے ہیں. اور اسٹڈی پیکس جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے, جو کہ اب بچوں کی خریدنے ہیں, اور اسٹڈی پیکس کے جو ہے ووچر بھی آ گئے ہیں, اور یہ سارا جو سلسلہ اب چل رہا ہے. آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گی وہ میری کافی سبسکرائبر ہیں جو ہمیشہ مجھے کہہ رہے ہیں, کافی دنوں سے بات ہو رہی ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کریں کہ کس طرح سے ہم گھر کو مینیج کریں, ود ہیلپر مینیج کریں یا وداؤٹ ہیلپر کیسے مینیج کریں. یہ ساری آج آپ کو ٹپس ٹرکس اور ہر چیز میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی اور سمجھاؤں گی. اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں, لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں, فرینڈز اینڈ فیملی میں تو ضرور شیئر کیجیے گا. چلے جی اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کا گھر کتنا ہے, آپ کا پورشن ہے یا آپ کا گھر بڑا ہے, ڈبل پورشن میں ہے, اور افراد کتنے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ایک عورت سب سے پہلے چیک کرے کہ ہمارے گھر میں ممبرس کتنے ہیں. اگر آپ کے گھر میں ممبر زیادہ ہیں, گھر بڑا ہے, ڈبل پورشن ہے اور گھر کے کام بہت زیادہ ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو وداؤٹ ہیلپر جو ہے بہت دقت ہوگی, اور وداؤٹ ہیلپر آپ گھر کو مینیج نہیں کر سکتی. اگر ماشاءاللہ سے اگر آپ کی ہسبینڈ کی آپ کچھ خود ارن کر رہی ہیں, آپ کے ہسبینڈ کی سیلری اچھی ہے, انکم اچھی ہے, بزنس اچھا ہے, تو ایک ہیلپر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا کام بہت اچھا ہو جائے گا, اور دوسرا یہ کہ کام ٹائم سے ہوگا, اور کام صاف ستھرا بھی رہے گا, اور گھر نیٹ بھی رہے گا. ہر کام کو ٹائم سے کرنے سے آپ کی نا گھر میں جو چھوٹی چھوٹی ایک ہے نا مسائل. ایک میری سبسکرائبر انہوں نے ایسے مجھ سے بات کی کہ میں سارے گھر کا کام کر لیتی ہوں, سم ٹائم اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہانڈی لیٹ ہو جاتی ہے, کھانا لیٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ گھر کا سارا کام بہت خوش اسلوبی سے کر رہی ہیں, ماشاءاللہ اگر فٹ ہیں سارا کام کر لیتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی تو آپ انسان ہیں, تھکتی ہیں. آپ اگر ایک اپنے ساتھ ہیلپر رکھ لیتی ہیں نا, تو آپ کے گھر کا کافی حد تک کام جو ہے نا وہ کر دے گا. آپ کو کھانا پینا, بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا, ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم گزارنا, اپنے آپ کو ٹائم دینے کا وقت مل جائے گا. دیکھیں ٹائم جو ہے وہی ہوتا ہے, گھڑی تو اسی طرح چلنی ہے, دن بھی اتنا ہی ہوگا, دن کو تو ہم لمبا نہیں کر سکتے. اور ایک اور ٹپ ہے جو کہ آپ اگر فالو کریں نا, تو آپ کے گھر کے کام نا کافی ٹائملی ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ صبح ٹائم سے اٹھنے کی روٹین بنائیں. اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کے کافی کام جو ہے نا وہ ٹائملی ہو جائیں گے, اور پھر آپ کے پاس شام میں ٹائم ہوگا اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے. اچھا, میں جب اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو ایک بات بتانے جا رہی ہوں کہ جب میں اور میرے ہسبینڈ تھے, ہمارے بچے نہیں تھے, تو میں ہیلپر نہیں رکھتی تھی, ٹھیک ہے نا. وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارا کام نہیں تھا, ہمارا اتنا کام تھا, گھر چھوٹا تھا, ہم دونوں میاں بیوی تھے, اور ہمارے پاس, اور سارا دن میں بھی جاب پہ ہوتی تھی, میرے ہسبینڈ بھی باہر ہوتے تھے. ویکینڈز پہ میں سارے اپنے کام سمیٹ لیتی تھی, اور زیادہ سے زیادہ بھی اگر مجھے کبھی ضرورت پڑتی تھی تو میں نے برتن کے لیے ایک لگا لی ہوئی تھی, لیکن وہ بھی آپ سوچیں نا کہ میں پرماننٹ نہیں لگا سکتی تھی, اس وجہ سے کیونکہ میں سارا دن باہر ہوتی تھی, دوپہر کے بعد میں نے گھر آنا, ہسبینڈ نے شام میں آنا, تو مجھے ایز سچ جو ہے نا ایک ہیلپر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. جیسے میرے افراد بڑے ہیں, ماشاءاللہ بیٹی ہوئی, پھر بیٹا پیدا ہوا, گھر بڑھا لیا, اور جس طرح سے گھر بڑھا لیا نا اسی طرح سے کام بڑھ گئے. اب دیکھیں بچوں والی ماں کے کام اور جو ایک سنگل لیڈی ہے, سنگل عورت ہے جس کے ساتھ ہسبینڈ ہے جسٹ, وہ اس کے کام میں فرق ہوگا. بچوں کے کام ایکسٹرا ہو جاتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں. اب ماں یہ کہ گھر کی صفائیوں کو لگ جائے, کپڑے دھونے میں لگ جائے, ہانڈی روٹی میں لگ جائے, بچے اگنور ہو جاتے ہیں. اور لٹرلی ہوتے ہیں بچے, جب بچہ بہت چھوٹی ایج میں ہوتا ہے اس کو سوائے ماں کے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی, اور ماں ہی اگر ہانڈی چولہے میں لگی رہے گی, گھر کی صاف صفائیوں میں لگی رہے گی, تو بچے اگنور ہوتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح مینیج کریں کہ اگر بچے سوئے ہوئے ہیں آپ جلدی اٹھیں, پھر وہی بات آ گئی, پھر آپ کو جلدی بہت اٹھنا پڑے گا, بیفور بچوں کے اٹھنے سے پہلے سارے گھر کے کام کرنے پڑیں گے. اس سے یہ کہ آپ کا جو ٹائم سونے کا یا آپ کا ریسٹ ٹائم وہ کم ہو جائے گا. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, جب آپ اس طرح سے کریں گی آپ خود بھی تھکیں گی, اور آپ میں آہستہ آہستہ اسٹیمنا کم ہو جائے گا. دیکھیں ایک ایج ہوتی ہے جب ہمارے پاس بہت اسٹیمنا ہوتا ہے, ہم ہر طرح کا کام کر لیتے ہیں. اب لائک آپ دیکھیں بچے کر لیں, بچے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, انہیں تھکن محسوس ہی نہیں ہوتی. جس طرح سے وہ ٹین ایج میں آتے ہیں وہ تھوڑے سے ہو جاتے ہیں چوزی,
کھیلنے میں، بیٹھنے اٹھنے میں، اور جس طرح سے وہ جاتے ہیں اپنی میرڈ لائف کی طرف، وہ آہستہ آہستہ چیزوں سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کم ان کی اس طرح سے فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس طرح سے ان کی بچپن میں ہوتی ہے. یہ سارا جو چکر ہے یہ سارا اسٹیمنا کا ہے، امیونٹی کا ہے. اور اگر دیکھیں نا ہمارے بچے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہمارے پاس ہیلپر نہیں ہے تو ہم کتنی دقت میں آ جائیں گے. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ وداؤٹ ہیلپر، یا جو آپ کوئی ویڈیوز دیکھیں وداؤٹ ہیلپر کوئی اگر کام کر رہی ہے، سارا دن جھاڑو مار رہی ہے اور سارا دن صفائیاں ہو رہی ہیں، اور میں کہتی ہوں وہاں پہ بچے اگنور ہوتے ہیں، وہاں پہ ہسبینڈ اگنور ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یا اگر ٹائم بچ بھی جائے آپ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہو کہ آپ میں ہمت نہیں ہوتی کسی کے ساتھ چیئرفل ایک ہیپی فیس کے ساتھ کسی کی بات سننے کا، یا کسی کے ساتھ گپ شپ لگانے کا، یا کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. تو اپنے آپ کو تھکانے کی بجائے میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے بلاگز میں اپنے ساتھ ایک ہیلپر ضرور رکھ لیں. اگر اللہ پاک نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے، اتنا آپ افورڈ کر سکتی ہیں، تو ایک کام کے لیے، چاہے ایک کام کے لیے رکھیں لیکن ہیلپر ضرور رکھیں. ود ہیلپر اور وداؤٹ ہیلپر دو چیزیں آتی ہیں. وداؤٹ ہیلپر تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے گھر کے افراد کم ہوں، آپ کا گھر چھوٹا ہو. جیسے آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور گھر بڑا ہو جاتا ہے نا، تو وداؤٹ ہیلپر مینیج نہیں ہو سکتا. اور جو بڑے کوٹھیاں گھر اور ویڈیوز میں دیکھتی ہوں اکثر، میں باقاعدہ طور پہ مجھے نا ہنسی آ جاتی ہے کہ کس طرح سے فیک ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں کہ لیڈیز خود جو ہے وہ سارے صفائیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہانڈیاں، کچن، اور گھر چم چم کر رہا ہوتا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ خود بھی بڑی چم چم کر رہی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. ہم روبوٹ تو نہیں ہے، مشین تو نہیں ہے، نہ ہی ہم سے اتنا کام ہو سکتا ہے. انسان ہے. اب دیکھیں ہمارے ساتھ ہیلپر لگاؤ، ہم بھی کام کر رہے ہو نا، تب بھی ہم دونوں تھک جاتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ انسان تھکتا نہیں ہے. انسان ہے، وہ اس کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، ایک ریسٹ ٹائم بھی لینا چاہیے، چاہے وہ ہیلپر ہو چاہے وہ ہم ہو. اب دیکھیں میرا ہیلپر ہے، وہ کام کر رہی ہے، اس کو ایک ٹائم ایسا ملتا ہے کہ جب وہ کھانا کھائے، تھوڑا سا ریسٹ کرے، ہم تھوڑی سی بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں، وہ مجھ سے بات کر لیتی ہے، میں اس سے کر لیتی ہوں، پھر بیک ٹو ورک، پھر ہم اپنا کام کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے بریک کے بغیر تو ایک ہیلپر بھی کام نہیں کر سکتا. تو ایک ہاؤس وائف یا ایک عورت سارا دن کیسے کام کر سکتی ہے؟ اس میں کہتی ہوں ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور ہاں، ایسے ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ دن فکس کر لیں کہ ایک دن میں آج گھر کی صفائی کروں گی، اور ایک دن میں برتن دھوں گی، اور ایک دن میں ہانڈی بناؤں گی، اور اگلے دن پھر میں صفائی کروں گی. تو دیکھیں یہ پاسبل ہی نہیں. صفائی بھی ڈیلی اگر نہ ہو، گھر گندا ہوتا ہے، برتن بھی ڈیلی نہ دھلیں تو ایسا ہجوم برتنوں کا لگتا ہے نا کہ انسان کی مت ماری جاتی ہے. اور ہانڈی بھی ڈیلی بننی ہوتی. یہ سارے کام، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ واشنگ کا اور پریس کا یہ ہم لوگ کام جو ہے نا آلٹرنیٹ ڈیز پہ رکھ سکتے ہیں. ادروائز یہ جو مین کام تین ہے نا، جس میں صفائی، جس میں آ جاتی ہے ہمارے ہانڈی روٹی اور برتن، یہ وہ تین کام ہیں جو کہ ڈیلی ہونے ہیں، اور ان میں کوئی ناغہ نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ تین کام ایک عورت ڈیلی کرتی ہے اور نان سٹاپ کرتی ہے، اور بغیر وہ کہتے ہیں نا کمپلین کے کرتی ہے، تو بہت مشکل ہے. اپنے ساتھ ایک ہیلپر رکھیں. اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کے ہیلپر کے کام آپ بانٹ دیں، اپنے کام بانٹ لیں، اور بڑے آرام سے آپ کا کام ہو جائے گا. آپ کے پاس اتنا ٹائم بچ جائے گا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزار سکیں. دیکھیں آج کل ہر عورت پڑھی لکھی ہے، ماشاءاللہ سمجھدار ہے، وہ اپنے بچوں کو خود پڑھاتی ہیں. موسٹلی میں نے دیکھا ہے جو میرے سرکل میں ہے، موسٹلی لیڈیز جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو خود پڑھا لیتی ہیں. لائک کم از کم مڈل تک وہ اپنے بچوں کو 8 کلاس تک خود پڑھا لیتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس بچوں کے پڑھانے کی بھی ڈیوٹی ہے تو خود سوچیں کہ جب آپ بالکل ایگزاسٹ ہو جائیں گی، مینٹلی فزیکلی تھک جائیں گی، آپ اپنے بچوں کو کیسے ٹائم دیں گی؟ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ بالکل فریش طریقے سے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں، انہیں پڑھائیں بھی، اور پھر پڑھانے کے بعد بچوں کو فری کرنے کے بعد پھر آپ کے ہسبینڈ آئے اور آپ ان سے ہنس کے اور بڑے جو کہہ لیں نا پرجوش طریقے سے انہیں ویلکم کریں. نہیں ہو سکتا. جن کے گھروں میں اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی بچت کے لیے وہ ساتھ ہیلپر نہیں رکھتے، تھوڑی سی بچت کرنے کے چکر میں خود جو ہے نا ہلکان ہوتی رہتی ہیں اور سارا دن کام میں لگی رہتی ہیں. اس سے ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ
انسان فزیکلی ایکٹیو رہتا ہے. لیکن دیکھیں نا ایک ایج ہوتی ہے, ایک ایج کے ساتھ ساتھ آپ فزیکلی ایکٹیو نہیں رہتے, پھر آپ تھکتے ہو, اور جب آپ ایکٹیو ہونے کی بجائے آپ تھکنا شروع ہو جاؤ نا, پھر آپ کو ریسٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں جو یہ سوچتا ہے نا کہ بھی میں اگر کام خود کروں گی, سارا کام خود کروں گی نا تو میں ایکٹیو رہوں گی. ایکٹیو رہنے کے لیے اور بہت سے طریقے ہیں. ایکٹیو رہنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ سارا دن صبح سے رات تک آپ صفائیوں میں, کچن میں, برتنوں میں اور ہر چیز میں گھسے رہو. اور جو آپ کا مین ڈیوٹی ہے نا, گھر کے علاوہ, گھر سے پہلے, بلکہ میں کہتی ہوں گھر کے علاوہ نہیں, گھر سے پہلے آپ کی ڈیوٹی آپ کا ہسبینڈ, آپ کے بچے ہیں, یہ پرائورٹی ہے. اگر آپ ان کو ٹائم نہیں نا دیتے اور گھر میں گھسے رہتے اور گھر کی ہر چیز کو لگے رہتے ہو, میں یہ نہیں کہتی کہ گھر گندا ہونا چاہیے, گھر کی صفائی نہیں ہونی چاہیے, گھر کو مینٹین نہیں رکھنا چاہیے, رکھنا چاہیے کیونکہ میں خود بھی رکھتی ہوں, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو, اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دیتی ہوں. بچوں کو پڑھانے کی طرف بھی میرا ہوتا ہے, کیونکہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ وہ ابھی تک میرے سے اسٹل پڑھ رہا ہے, میری بیٹی ہے وہ ماشاءاللہ ابھی تک اسٹل مجھ سے پڑھ رہی ہے, میٹرک میں ماشاءاللہ سے. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر, بچے اور ہسبینڈ تینوں کو لے کے چلیں گے نا تو آپ کو ایک ہیلپر کی ضرورت ضرور پڑے گی. تو کوشش کریں کہ, اور ہیلپر کو رکھنے کا طریقہ, موسٹلی عورتیں کیا کہتی ہیں کہ جی میں نے ہیلپر رکھا تو وہ اس نے یہ کیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میں کہتی ہوں ہیلپر جو ہے نا وہ ریڈی میڈ اس طرح کے نہیں ملیں گے کہ آپ جو کہیں وہ کریں, جو آپ کا مزاج ہو ویسے ڈھل جائیں. آپ کو آہستہ آہستہ جو بھی ہیلپر آپ رکھتی ہیں نا اس کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے لائک آپ ایک ہیلپر آپ کے پاس نیو آیا, ٹھیک ہے, آپ کو اس کے مزاج کا نہیں پتہ, اس کو آپ کے مزاج کا نہیں پتہ. آہستہ آہستہ آپ اس سے بات کریں, اسے چھوٹے چھوٹے کام بتائیں, پھر اس سے کام کروائیں. یا اگر بتا کے خود کر کے بتانا چاہتی ہیں تو ایک آدھ دن اسے کر کے بتائیں, ٹھیک ہے. اور جیسے وہ آپ کے مزاج کے مطابق کام کرنا شروع کر دے, اور اگر اس میں غلطی ہو, وہ اس طرح سے نہیں کر رہا جیسے آپ بتا رہی ہیں, اس کو گائیڈ کریں. دیکھیں آپ اپنے بچوں کو بھی تو پیار سے, محبت سے گائیڈ کرتی ہیں نا, اسی طرح اگر ہیلپر کو بھی گائیڈ کریں گے, الٹیمیٹلی ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ آپ کی بات سنتے ہیں. اور دیکھیں نا وہی چیز آ گئی, کہاں پہ نہیں ہوتا. ہمارے بچے بھی ہیں نا, ہماری ذرا سی نظر ادھر ادھر ہوتی ہے, ہمارے بچے بھی چھوٹی موٹی گڑبڑ کر لیتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اگر یہی چیز اگر ہمارے ہیلپر کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایک ایج رکھنا چاہیے. میں کہتی ہوں آج کے ٹائم میں ہیلپر رکھنا واقعی مشکل ہے. پھر ان کی ہر چیز دیکھنا, ان کی ہر چیز کو مینٹین رکھنا. اگر آپ پرماننٹ نہیں رکھنا چاہتے کہ لائک گھر میں نہیں رکھا جا سکتا, پرماننٹ کوارٹر نہیں ہے, تو پھر آپ ایسا ہیلپر رکھیں جو صبح آئے اور شام میں چلا جائے, یا ایسا رکھیں جو ایک آدھ کام کرے اور چھٹی کر کے چلا جائے. تو یہ ساری ٹپس تھی, ٹرکس تھی, ہوپ فلی آپ کو اچھی لگی ہوں گی. اچھی لگی تو ان پہ ضرور عمل کیجیے گا, زندگی کو آسان بنائے. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.